اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ذکر کریں گے سندھ ہائی کورٹ کا، جس نے سندھ حکومت کو اس وقت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے حوالے سے سندھ چیپٹر پہ پریشرز ہیں، ناجائز تجاوزات پہ، قبضہ مافیا پہ، اور جو خرد برد ہے سندھ کے اندر، کرپشن ہے، اس کے حوالے سے جو عدالتوں کا رویہ ہے، عدالتوں کا ٹف ٹائم ہے اس حکومت کو، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اور باقی جو سندھ حکومت عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کس طریقے سے لاوارث چھوڑا ہوا ہے، اور کراچی میں بدامنی، ڈکیتیاں، قتل و غارت اور ان چیزوں میں آئے دن جو اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے اس وقت خوب پریشر دیا ہوا ہے سندھ حکومت کو کرپشن کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو فلڈ کے حوالے سے۔ پہلے بھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ اس کو رپورٹ پیش کی جائے وقتاً فوقتاً کہ جو فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں کس طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کہاں کرپشن کے کھانے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اور بڑی سختی کی ہے سندھ ہائی کورٹ نے کہ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود سندھ کے بیشتر علاقوں سے ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا۔ کیا وہ پانی نکالنے کے لیے کوئی زمین ختم ہو گئی ہے؟ کتنا عرصہ اور لگے گا اس پانی کو نکالنے میں؟ اور اگر دیکھا جائے تو جو وہاں کی سندھ کی وڈیرہ شاہی تھی، ان کی جو زمینیں تھیں، ان زمینوں کو سرکاری مشینری کا استعمال کر کے کس طریقے سے سیلاب سے بچایا گیا، اور وہی سیلاب کا جو پانی تھا جہاں نہیں جانا چاہیے تھا اس طرف ڈائیورٹ کیا گیا، اور جہاں غریب آبادیاں تھیں، غریب لوگوں کی زمینیں تھیں، ان کی فصلیں تھیں، ان کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا، ان کے مال، جانور، گھر کس طریقے سے تباہ کیے گئے، جو ابھی تک وہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ قبر کی جگہ نہیں ملتی ان کو، موت واقع ہو جاتی ہے تو کئی کلومیٹرز تک وہ اس پانی میں میت کو اٹھائے سفر کرتے ہیں، اور کہیں سوکھی جگہ تلاش کرتے ہیں اور جا کے اس کو دفن کرتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا یہ اچھا اقدام ہے جو سندھ حکومت سے یہ پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور ان کو کہا ہے واضح طور پہ کہ اس کی رپورٹ پیش کیا کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ گندم کی خرد برد کا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا، جس میں مختلف میڈیا پہ یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، ان کے وزیروں کے بیانات بھی آئے، ان کے جو ایگریکلچر کے جو ذمہ داران تھے ان کے بیانات بھی آئے کہ لاکھوں ٹن گندم چوہے کیسے کھا گئے، بارش کی نظر کیسے ہو گئی، کیسے خراب ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی چوہوں نے خراب نہیں کی، کوئی ایسے چوہوں نے نہیں کھائی، کوئی ایسے خراب نہیں ہوئی۔ یہ ساری جو ہے انہوں نے اسمگل کی ہے۔ کس طریقے سے ہوئی ہے تو اس پہ بھی انکوائریاں جاری ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ جو کچھ کر سکتی ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نتیجہ سندھ ہائی کورٹ اس میں سے نکال پائے گی یا نہیں نکال پائے گی، کیونکہ وہ مثال بھی آپ کے سامنے ہوگی جب چیف جسٹس آف پاکستان نثار نے شراب کی بوتلیں پکڑی تھیں، اور وہ شراب کی بوتلیں بھی شہد میں تبدیل ہو گئیں، زیتون کے تیل میں تبدیل ہو گئیں۔ تو ابھی آگے جو ادارے ہوں گے، جو تفتیش کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے رپورٹیں مرتب کرنی ہیں، وہ ساری کرپٹ مافیا کے نرغے میں ہیں۔ وہ سب لوگ کرپٹ مافیا کے اشاروں پہ کام کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ عدالتوں کی بے بسی سامنے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی وقتی طور پہ پریشر ہے، اور
उस हुक्म को वो ले भी रहे हैं, उस पर इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं, छानबीन भी हो रही है, जांच पड़ताल भी हो रही है, लेकिन नतीजा सिफर होना है, क्योंकि वो जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जांच पड़ताल हो रही है, पूछ कुछ हो रही है, और सारी उनकी जो रिपोर्टें मरतब की जाएंगी वो हुकूमत के हक़ में होंगी, और कोई ना कोई ऐसे बहाने उन्होंने डाले होंगे, इस तरह की चीज़ें सामने लेके आ जाएंगे जिसमें अदालतें बेबस हो जाएंगी और वो केसेस सारे फाइल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, किसी को सज़ा नहीं हो गई और ये करप्ट माफिया बिल्कुल बच जाएगी। बात हाई कोर्ट की कर रहा था कि उनकी नीयत साफ़ है और वो कोशिश कर रहे हैं, आगे इदारों की ज़िम्मेदारी है, जिन लोगों ने ये काम करना है, जिन अहदेदारान ने ये काम करना है, अगर वो भी नेक नीति से काम करें और इन मामलात की तह तक पहुँचें और जो हकीकत है उसको वाज़े करें, उनको अपनी रिपोर्ट्स में मरतब करें ताकि जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ हो सकें। लेकिन शायद मुश्किल है जब तक ये सिंध की हुकूमत वहाँ पे बैठी हुई है। इसी तरह गुज़श्ता दिनों में एक बहुत बड़ी डकैती हुई है, 75 लाख की कैश जो इनके जो सिंध इवेंट की मैनेजमेंट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से इवेंट्स करवा रहे थे, कोई फुटबॉल के मैचेस हो रहे थे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा था, और उसके लिए अरबों रुपए का जो बजट मुख्तस किया गया था, करोड़ों रुपए का जो बजट मुख्तस किया गया था, और वो वही नकदी वो लेके जा रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी डकैती जहाँ पुलिस भी इतनी ज़्यादा मौजूद हो, स्क्वाड आगे पीछे हो, कैसे हो सकता है? इसमें भी मिली भगत मुझे नज़र आती है। यकीनन मिली भगत की वजह से अब वो एक नाम नहाद एक डकैती का नाम उससे दिया गया है, एक कार्रवाई डाली गई है। अब वो पैसे किस तरीके से गबन किए जाएंगे, हज़म किए जाएंगे। इवेंट्स तो वैसे भी नहीं होने थे, सिर्फ इवेंट्स का नाम था जिसके नाम पे ये रकूम मुख्तस की गई हैं और निकाला गया है उनको। इवेंट्स तो कोई नहीं होने, आवाम के लिए कुछ नहीं होना, लेकिन इस तरीके से ये जो हुकूमती जो इस गरीब आवाम के टैक्स की कलेक्शन मनी है उसको इस तरीके से ये मुख्तस करते हैं किसी काम के लिए, एक्चुअली वो चीज़ें नहीं होती और वो रकम इधर से उधर चली जाती है। तो इसमें भी एक इक़दामात हो रहे हैं, देखें इसका नतीजा भी क्या आता है, ऊँट किस करवट बैठता है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त एक्शन लिया हुआ है, जैसे पहले से भी वो ले रहे हैं। जो वहाँ पे रियल स्टेट्स हैं, जो माफिया वहाँ पे बैठी हुई है, जिन्होंने पार्क्स पे कब्ज़े किए हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स पे कब्ज़े किए हुए हैं, इसी तरह गवर्नमेंट की जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शहर के अंदर आ चुकी हुई हैं, बहुत कीमती ज़मीनें हैं, उस पर कब्ज़े उन्होंने किए हैं, उस पर बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, उस पर सोसाइटियाँ बन गई हुई हैं। तो इसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट पड़ी हुई है और इसकी पूरी रिपोर्टें मरतब करवा रहे हैं। और जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें हाउस बिल्डिंग वाले हैं, CPA वाले हैं, हैदराबाद में भी ऐसे ही है, हैदराबाद और कराची में मेनली तो प्रॉब्लम्स इन जगहों पे है। और सुप्रीम कोर्ट इस चक्कर में है कि वो किसी न किसी तरीके से वो जो इसके ज़िम्मेदार हैं, इस लाकानूनियत के जिन्होंने कब्ज़े किए हैं, और वो इस कब्ज़ों को छुड़वाना चाहते हैं और उन ज़मीनों को, उन जगहों को वागुजार करवाना चाहते हैं, ताकि अगर कोई पार्क है तो उसकी जगह पे पार्क बन जाए, रेलवे ट्रैक है रेलवे ट्रैक बन जाए, या और किसी इस्तेमाल के लिए, किसी भी दूसरे इस्तेमाल के लिए अगर मुख्तस की गई थी वो जगह, तो उसको नाजायज़ तरीके से इन्होंने कब्ज़ा करके बिल्डिंग्स और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया है, पैसे कमाए, बेताशा पैसा कमाया गया है, तो उसकी तह तक पहुँच सकें और वापस ऐसे कोई हुक्म सादिर करें कि वो चीज़ें वापस अपने उसी ओरिजिनल इस्तेमाल में आ जाएं जिसके लिए उनको मुख्तस किया गया था। और जो ज़िम्मेदार है इन गलत हरकतों के, इन गलत करतूतों के, तो उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहाँ तक कामयाब होती है सुप्रीम कोर्ट? बेबस होते हैं, नहीं होते हैं, किसी हद तक कामयाब होते हैं इस माफिया को नीचे करने में, माफिया को सज़ा देने में, और माफिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाने में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। अल्लाह करे कि हमारी इन अदालतों को अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी से नवाजे, और जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं इस माफिया के ख़िलाफ़ इनको साबित कदम रखें। नाज़रीन, कराची की हालत आए दिन बिगड़ती जा रही है, कत्ल व गारत में इजाफ़ा हो रहा है,
مسلح ڈکیتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہ لا انفورسمنٹ ادارے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. لوگوں میں اتنا ڈر خوف ہے کہ مسلح ڈکیتی ان کے گھر میں ہو جاتی ہے، لوٹ مار ہو جاتی ہے، لاکھوں کا سامان ان کا چلا جاتا ہے، نقدی چلی جاتی ہے، لیکن اس ڈر سے کہ دوبارہ وہی ڈاکو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں، جان سے مار سکتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے وہ مقدمے رپورٹ بھی نہیں کرواتے. ہزاروں کیسز ہیں ایسے. تو یہ سندھ حکومت کس چیز کی تشہیر کر رہی ہے؟ دہائیوں سے ان کی حکومت وہاں پہ بنی ہوئی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے اس مافیا نے، ان ڈکیتوں نے، ان ظالموں نے. تو یہ کب ان چیزوں کو حکومت دیکھے گی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھیں گی، لا انفورسمنٹ ادارے دیکھیں گے؟ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ جو کچھ پولیس کے افسران کو ٹرانسفر کیا گیا تھا یہاں پنجاب سے، کہ یہاں ان کو زیادہ دیر ہو گئی تھی اور ان کو ابھی تک کسی پوزیشن پہ تعینات نہیں کیا گیا. ان کو بٹھایا ہوا ہے، OSD کر کے بٹھایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داری ان کو نہیں دی. بہت اچھے افسران ہیں، ریکارڈ ہے ان کا، ان کو ذمہ داریاں دینی چاہیے. لیکن یہ لوگ فیئر نہیں ہے اس عوام کے ساتھ. انہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، عوام کو اسی طریقے سے انہوں نے مروانا ہے. اپنی جائیدادیں انہوں نے بڑھانی ہے، اپنی سیکورٹیز انہوں نے بڑھانی ہے، اپنے لیے انہوں نے اداروں کو استعمال کرنا ہے. اور جو لاقانونیت ہے، جس کو کنٹرول ہونا چاہیے تھا، وہ کنٹرول نہیں ہو رہی اور ان چیزوں میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کوئی کمی کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ حکومتیں کس لیے ہیں؟ کیا حکومتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں؟ یہ ڈیموکریسی اسی لیے ہے کہ سیلاب میں اگر سندھ ڈوب جاتا ہے تو وہ ڈوبا رہے، فصلیں آپ کی تباہ ہوں، غریب سے غریب تر ہوتا جائے، اور ان کے لیے جو امداد اکٹھی کی جاتی ہے وہ امداد بھی غبن ہو جائے. باہر فنکشنز ہوں تو وہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ٹینٹس دیے گئے ہیں وہ ان میں نیچے بچھائے جائیں، کہ فرش لگائے جائیں. تو کدھر جا رہا ہے اتنی امداد؟ کدھر جا رہی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ عالمی اداروں کو بھی اب ان پہ اعتماد نہیں ہے، کیش ان کو نہیں دیتے اور بڑے سوال اٹھ رہے ہیں ان پہ. اسی طریقے سے اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ مزید بدنامی کا باعث بنیں گے. جو پہلے سے بھی ہیں، مشہور ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کے میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں. جیسے شہباز شریف کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے انہوں نے فنڈز کو غبن کر کے واپس ٹیٹیوں کے ذریعے کس طریقے سے وہ واپس انگلینڈ بھیجا، اور وہ پھر ان کا عدالت میں کیس چلتا رہا. خیر انہوں نے مکمکا کر لیا کس طریقے سے کی ہے، اس میں بہت ہی یہ تجربہ کار ہے. پیسے کی بڑی چمک ہے، کسی کو بھی یہ پیسے کا جو ہے نا وہ لالچ دے کے یا کوئی اور لالچ دے کے یہ اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.